اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ نور ہم کر رہے ہیں اور اس کا رکوع نمبر 9 جو کہ لاسٹ رکوع ہے وہ آج ہم کریں گے، اور پارہ نمبر 18 ہے اور اس میں 3 آیات ہیں، 62 63 اور 64 پر مکمل ہو جائے گی صورت۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون علیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمے کو دیکھیں، بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے ایسے موقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے موقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم میں سے ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کی آڑ میں تم میں سے مسجد نبوی سے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم اب ہو، اور اس دن کو بھی جس میں سب اس کے پاس زندہ کر کے لائے جائیں گے، پھر وہ سب کو جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ ان آیات کے سبب نزول میں 2 امر ہیں۔ ایک یہ کہ غزوہ احزاب میں جب مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تو مسلمان نہایت جفاکشی محنت سے خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کام میں شریک تھے۔ اگر خندق کھودنے کے دوران کسی مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی یا مدینہ جانے کا کوئی کام لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے اور کام پورا کرنے کے بعد واپس آ جاتے۔ دوسرا یہ کہ منافقین جو مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے اور بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے، اول تو کام سے جی چراتے اور خندق کھودتے ہوئے سستی ظاہر کرتے، اور جب کسی مسلمان کو جاتا ہوا دیکھتے تو اس کی آڑ میں لگے خود بھی بے اطلاع کھسک جاتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں مومنین کی تعریف بیان کی گئی اور ضمناً منافقین کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ان آیات میں پہلے حقیقی مسلمان کی شناخت اور علامت ظاہر فرمائی اور بتایا کہ بس
مسلمان تو وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ مناسب ہوگا کہ یہاں ایمان کے معنی اور اس کی حقیقت کو مختصراً عرض کر دیا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ایمان کے اصلی معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادارک کے حدود سے بالا ہوں، جو کچھ بتائیں اور جو ہمارے پاس جو علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں، ہم اس کو سچا مان کر اس میں آپ کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں۔ تو اس طرح شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب سے ہوتا ہے جس کو ہم احساس اور ادارک نہیں کر سکتے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے احکام کی آمد بذریعہ وحی، قیامت، حشر نشر، جنت جہنم وغیرہ، اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں، ان سب کو آپ کی صداقت، دیانت، امانت کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصلاح شریعت میں ایمان ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قسم کی کسی بات کو نہ ماننا یا اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے، جو آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے۔ تو الغرض ان آیات کا حاصل ارشاد یہ ہے کہ کامل مومن وہی لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہو، اور اگر کوئی ایسا امر مسلمانوں کے سامنے ہو جس میں سب کا اجتماع ضروری ہو تو وہ جمع ہو جائے، جیسے غزوہ احزاب اور میں خندق کھودنا، بغیر اجازت لیے کوئی غیر حاضر نہیں ہوا۔ اجازت لے کے اپنے کسی دوسرے کام کو جانا ایمان کی علامت ہے، لیکن طلب اجازت کے بعد بھی یہ ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دے دیں، بلکہ اجازت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ مناسب سمجھیں تو اجازت عطا کریں، نامناسب سمجھیں تو نہ دیں۔ خلاصہ یہ کہ یہاں اطاعت و تعظیم و تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا۔ امر رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے خلاف ورزی کی ممانعت فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے پر اور حکم نہ ماننے والوں کو ڈرایا گیا، دھمکی دی گئی کہ کہیں ان پر کوئی غیبی تباہی اور دنیاوی عذاب نہ پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں۔ تو یہاں پر سورہ نور مکمل ہو گئی۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ ایک ہی سوال ہے کہ آیات کا شان نزول تحریر کریں، آیت نمبر 62۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ جو سورہ نور کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سورت کی برکتیں ہماری بہو بیٹیوں پر، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ سوچیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے اندر وبال جان بننے سے بچا لینا، ہم آپ کی مخلوق میں رحمت جان بن جائیں۔ یہ توفیق ہمارے خاندانوں کو عطا فرما دیجیے، ہمارے مردوں کو بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی کے احکامات پر، اتباع سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سنت اور بدعت کا فرق سمجھا دیجیے۔ یا اللہ صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔